अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा गालिब की एक और गज़ल की तशरीह के साथ हाज़िर हैं। गज़ल का पहला शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। इंसानी फ़ितरत है कि इंसान को जब जब हासिल की खुशी नसीब होती है, उसकी तमन्नाओं के हुजम में इजाफ़ा होता जाता है। एक ख्वाहिश पूरी होने के बाद अगले ख्वाब के शर्मिंदा ताबीर होने की आरज़ू दामनगीर हुए रहती है। इंसान की हसरतों का मीनार उसके आखिरी लम्हात तक कायम ही रहता है और फिर वो इन हसरतों को साथ लिए कब्र में जा सकता है। इंसान की इसी तगय्युर पसंद फितरत के पेश नज़र अल्लाह ने जन्नत के मनाज़र में हर पल तगय्युर का अंसर रखा है कि इंसान की तबीयत उकता न जाए। गालिब भी ज़ेर तशरीह शेर में ख़ुद पर तंज करते हुए असल में इंसान की ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात का जिक्र कर रहे हैं कि इंसान की जितनी भी आरज़ुएँ पूरी हो जाएं, इंसान को उसकी हसरत रहती है जो इंसान ना पा सके। वो जिस तरह से कह रहे हैं ना कि बहुत निकले मेरे अरमा, का यही मतलब है कि मेरे बहुत से अरमान पूरे भी हो गए मगर मेरी फितरत के मुताबिक मैं उन पर कनात नहीं कर सका, तो अभी तक हसरतों का ही मारा हुआ हूँ। वो जिस तरह से फराज कहते हैं कि दिल किसी हाल काने ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम तो क्या और न जाने मांगे। इसी तरह से एक और भी शेर है कि ये आरज़ू है कि अब कोई आरज़ू ना रहे, किसी सफ़र किसी मंजिल की जुस्तजू ना रहे। अगला शेर है, डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। कातिल से मुराद इस शेर में महबूब है जो कि एक जालिम महबूब है, और गालिब की शायरी में मौजूद जो महबूब है उससे मुराद ज़िंदगी की सितम ज़रीफ़ियाँ हैं। जिस तरह से एक मोहब्बत करने वाला महबूब के सख्त रवैये पर शिकवा कुना भी होता है और महबूब के सितम के बावजूद महबूब से मोहब्बत में कमी नहीं आती, तो गालिब बयान कर रहे हैं कि ए महबूब या ए ज़िंदगी, तुम्हारे मुझ पर किए जाने वाले सख्त वारों का तुम पर क्या इल्ज़ाम आएगा, तुम पर कैसे ज़िम्मेदारी आएगी कि इन वारों से आने वाले ज़ख्म और उनसे मिलने वाला दर्द तो मेरी आँखों से अश्कों की सूरत में बहता है, और अश्क भी कौन से, खून के अश्क, खून भरे आंसू। तो ये जो मेरी आँखों से अश्क बह रहे हैं, तो देखने वाले तो यही समझें कि ये शख्स अपने दुखों पर रोता रोता जान हार बैठा है। इन दुखों के असल तक पहुंचने की जसारत कोई नहीं करेगा। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कुर्बे इलाही से मुस्तवीज़ हुआ करते थे कि शैतान ने उन्हें भड़काकर अल्लाह ताला की नाफरमानी पर आमादा किया, जिसके बाद आदम अलैहिस्सलाम नादिम हुए, तौबा की, उनकी तौबा कबूल भी हो गई, मगर उन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतर जाने का हुक्म दे दिया गया। तो ईसाईयत के अकायद के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को बतौर सज़ा जन्नत से निकाला गया और ज़मीन पर भेजा गया। बहरहाल दीन इस्लाम में इसकी कोई दलील नहीं, मगर चूँकि उस अकीदा का इस्लामिक कुतब में भी ज़िक्र मिलता है, तो गालिब ने इस वाक़े की तलमी इस्तेमाल करते हुए अपने महबूब की गली से बेइज्जत होकर निकलने का मुवाजना किया है और अपनी बेआबरू होने को आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत जैसी जगह से निकाले जाने से बड़ा सदमा करार दिया है। ये शायर का मुबालगा है, उनकी मुबालगा आराई का अंदाज़ है कि मेरे महबूब का कूचा जन्नत से भरकर था। जैसे वो अपनी ही एक गज़ल में कहते हैं ना कि क्या ही रिजवां से लड़ाई होगी, घर तेरा खुल्द में घर याद आया। तो मुझे उस जन्नत से भरकर जो जगह है, मेरी महबूब की गली है, उससे निकाल दिया जाना मेरे लिए आदम के जन्नत से निकाले जाने से बढ़कर इंतहाई शदीद सदमा है। वो जैसे एक शायर ने कहा ना कि यूं उठे आह उसकी गली से हम, जैसे कोई
جہان سے اٹھتا ہے۔ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس طرۂ پر پیچو خم کا پیچو خم نکلے۔ غالب کے اس شعر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں یعنی غالب کے دور میں بھی مادیت کا خاصا دور دورہ تھا۔ ہر کوئی مصنوعی لبادے اوڑھ کر اپنے آپ کو اعلیٰ منصب ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا اپنے اوپر سے یہ خامدار پگڑی تو اتارو۔ مراد یہ ہے کہ اپنے مصنوعی روپ سے جو تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اوپر دھارا ہوا ہے، اپنے اس مصنوعی روپ سے الگ ہو کر ذرا اپنی اصلی شخصیت کے بل پر سامنے آؤ، تو پتہ چلے کہ تم کس قد کے شخص ہو، تمہاری اصل پہچان کا پردہ چاک ہو جائے۔ جیسے وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ کسی کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے بہت ہی کوئی زرق برق لباس زیب تن کر رکھا تھا، تو پوچھنے والے نے ان سے کہا کہ کچھ بولیے تاکہ مجھے آپ کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلے۔ مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے، ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے۔ تو سامعین، بات کچھ اس طرح سے ہے کہ سلسلہ عشق میں عاشق کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ اسے محبوب سے ہم کلام ہونے کا موقع مل جائے، اور وہ اس کے لیے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ اپنی اس آرزو کی تکمیل کے لیے جو ہمارے شاعر ہیں، ان کو یہ ترکیب سوجی کہ شہر میں جس نے بھی اس کو سے مراد شاعر کا محبوب ہے، کہ جس کسی نے بھی میرے محبوب کو خط لکھنا ہے یا ان تک کوئی پیغام پہنچانا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری مجھے دے دی جائے، میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ہر خط لکھوانے والا محبوب سے تحریری طور پر گفتگو کرے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ تحریر شاعر کے ہاتھ سے گزری ہوگی، تو شاعر کو ایسا محسوس ہوگا یا ایسا وہ اپنے اوپر طاری کریں گے کہ وہ اس بہانے اپنے محبوب سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا محبوب انہیں سن بھی رہا ہے۔ تو ہمارے جو شعراء کرام ہیں، انہوں نے اپنے محبوب سے لمبی لمبی بات کرنے کے کئی طریقے جو ہیں وہ اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں۔ وہ جیسے ایک شاعر کہتے ہیں کہ تجھے نامہ بر قسم ہے وہیں دن سے رات کرنا، وہ جو ایک بات پوچھے تم ہزار بات کرنا۔ ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی، پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جام جم نکلے۔ غالب کے بارے میں چونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ شراب نوشی کے عادی تھے، اور ان کے حلقہ میں سب ہی ان کی اس عادت سے بھی واقف تھے اور طرح طرح کی اچھی بری باتیں کیا کرتے تھے۔ غالب کہتے ہیں کہ جس طرح ایک دور تھا کہ ایران کے بادشاہ جمشید سے ان کا مستقبل بتانے والا پیالہ، جسے جام جم کہتے ہیں، منسوب تھا، آج اس دور میں مجھ سے میرا نوش کرنے والا جام منسوب کیا گیا ہے۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستائے تیغ ستم نکلے۔ تو سامعین، ناشکری کی علامتوں میں سے ایک بہت ہی اہم اور نمایاں علامت احساس بے چارگی کا شکار بنے رہنا ہے۔ کوئی آپ سے اپنی کسی مصیبت کا ذکر کرے تو اس کو دلاسا دینے کی بجائے اس کے سامنے اپنے دکھوں اور تکلیفوں کی گٹھری کھول کر بیٹھ جانا ہے۔ کہنے والے کا غم بانٹنے کی بجائے اپنے غموں کی فہرست بیان کرنے لگ جانا ہے۔ تو غالب بھی اس شعر میں کچھ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے جس بھی احباب سے حال دل کہا کہ کچھ چارہ سازی کرے یا غم گساری کرے، اس نے آگے سے مزید دکھی اور غمگین ہو کر دکھا دیا۔ جیسے کہتے ہیں اپنے ایک غزل میں کہتے ہیں کہ کیا غم خوار نے رسوا، لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی، وہ میرا رازداں کیوں ہوں۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ کہتے ہیں کہ جس شخص نے محبت کا جام نوش کر لیا، اس کا پھر جینا مرنا اس کا محبوب ہو جاتا ہے۔ محبوب راضی ہوا تو جی اٹھے، محبوب خفا ہو گیا تو گویا موت کسی اداسی کا سما ہو گیا۔ یعنی ہر خوشی، غم، بہار، خزاں، حسرت، مسرت
محبوب کے ہونے یا نہ ہونے سے منسوب ہو جاتی ہے۔ غالب اس شعر میں کچھ ایسا ہی مضمون بیان کر رہے ہیں کہ محبت بھی کیا جابر شے ہے کہ اس میں اس کے دیدار سے ہی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ جس ظالم پر زندگی قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں تو زندگی نہیں، زندگی نہیں تو وہ نہیں۔ کہاں میں خانہ کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ وہ ایک بڑی مشہور ضرب المثل ہے کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، یعنی دوسروں کو تلقین اور نصیحت کرتے رہنا اور خود کے پاس کوئی عمل ہی نہیں۔ تو زیر تشریح شعر میں بھی شاعر نے بالکل یہی جو مضمون ہے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت واعظ، یعنی جو مجھے اور میرے معاشرے کے مختلف لوگوں کو ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں، ان کے وعظ سے تو معلوم پڑتا تھا کہ انہوں نے کبھی مے خانے کی صورت نہیں دیکھی ہوگی، مگر کل کیا ہوا کہ کل جب میں پی کر نکل رہا تھا تو یہ حضرت وہاں جاتے دکھائی دیے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر اگر مے خانے میں جا رہے تھے تو وہاں پر وعظ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ بھی شراب نوشی کے لیے ہی جا رہے تھے۔ تو غالب نے اپنے اس شعر میں بڑے ہی سادہ سے انداز میں ہم سب کو آئینہ دکھایا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے عیب نکالنے میں مصروف عمل رہتے ہیں، مگر کبھی گریبان میں جھانک کر اپنے اعمال بد کو سدھارنے کی سعی نہیں کرتے۔ یہ تھی ہماری آج کی غزل۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔